آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی اب تو انتقال کر گئے ہیں، کافی سال ہو گئے ان کے انتقال کو. تو یہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جو نمازیں ہوتی ہیں ہماری، اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں ہم کون سی دعا پڑھیں جو سب سے بہترین دعا ہو آخری رکعت کے آخری سجدے میں. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ نمازوں کے سجدے میں تلاوت قرآن کرنا مکروہ ہے. سوائے قرآنی جو دعائیں ہیں وہ مکروہ نہیں ہیں، یعنی جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن کے اندر وہ مکروہ نہیں ہیں، یعنی قرآنی دعائیں مکروہ نہیں ہیں، لیکن خود تلاوت قرآن کرنا یہ مکروہ ہے. تو ان سے پوچھا گیا آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہوتا ہے اس میں ہم کون سی دعا پڑھیں. تو آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی نے اس میں یہ چیز بتائی کہ آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہے اس میں تعجیل فرج کی نیت سے درود بھیجا جائے محمد و آل محمد پر. یہ سب سے بہترین دعا ہے. یعنی اگر اس میں ہم کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو یہ تعجیل فرج کے لحاظ سے یہ بہترین صلوات اور یہ بہترین دعا شمار ہوگی. آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو ایڈ کرنا چاہیے. اچھا، ایک سوال یہاں پر ابھرتا ہے اور عام طور پر غیر شیعہ افراد کی طرف سے یہ آتا ہے جب وہ ہماری نمازوں کو سنتے ہیں کہ رکوع و سجود تو دیکھیے اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ غیر اللہ پر ہم درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ ان کے لحاظ سے ایک تو غیر اللہ اور من دون اللہ اس کا بھی جو ہے نا وہ عام طور پر لوگ ان کو بھی شمار کر لیتے ہیں کہ یہ بھی من دون اللہ یا غیر اللہ ہیں. تو رکوع اور سجود تو اللہ کے لیے، پھر درود کیوں؟ اگر ویسے آپ صرف سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ وغیرہ جو وہ کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے تو ذکر بھی اسی کا ہونا چاہیے. یہ آپ غیر اللہ کا تذکرہ اس میں درود کی صورت میں کیوں لے آئے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص رکوع میں، آپ کو پتہ ہے کہ واجب ذکر کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہمارے یہاں کتنا رائج ہے کہ درود بھی پڑھا جاتا ہے، رکوع میں بھی پڑھا جاتا ہے اور سجود کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی تو چیز یہ کہ ہمارے پاس روایات ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رکوع اور سجود اور قیام میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہے تو اللہ اس کے لیے رکوع اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس صلوات کے عوض میں بھی عطا کرے گا. یعنی جو آلریڈی ثواب ہے اتنا ہی ایک اور ثواب اس کو اور ڈبل کر کے جو ہے وہ دیا جائے گا. اچھا، رکوع میں اور سجود میں تو ہے، لیکن قیام کون سا ہے؟ تو دیکھیے قنوت جو ہے وہ قیام کی حالت میں پڑھا جاتا ہے. تو رکوع اور سجود میں بھی درود اور قیام کی حالت میں بھی درود اگر کوئی شخص پڑھے تو اللہ اس کے لیے رکوع اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس صلوات کے عوض اس کو عطا کر دے گا. تو ہمارے پاس تو یہ روایات بھی ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ہے کہ ان عبداللہ ابن سلیمان قال سألت ابا عبداللہ الصادق عن الرجل یذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وهو فی الصلاۃ المکتوبہ مکتوبۃ اما راکع و اما ساجدہ. یعنی عبداللہ ابن سلیمان کہتے ہیں کہ امام صادق سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ جو کہ فیصلی علیہ کہ وہ نماز واجب کے رکوع اور سجود کے اندر صلوات بھیج رہا تھا محمد و آل محمد کو. اس کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کیسے ایسا کرنا کیسے ہے؟ فقال نعم ان الصلاۃ علی نبی اللہ کہیئۃ التکبیر والتسبیح. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر صلوات بھیجنا بالکل ایسے ہی جیسے انسان تکبیر اور تسبیح پڑھ رہا ہو، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوا. یہ عشر حسنات اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یبتدرھا ثمانیۃ عشر ملکن ایہم یبلغھا ایاہ. اور جیسے ہی وہ درود پڑھتا ہے رکوع اور سجدے میں 18 فرشتے دوڑ پڑتے ہیں رسول اللہ تک اس اطلاع کو پہنچانے کے لیے کہ فلاں نے آپ کے لیے رکوع اور سجود کے اندر جو ہے وہ درود پڑھا ہے. دوڑ پڑتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو الگ سے دیکھیے روایات بھی موجود ہیں کہ رکوع اور سجود اور قیام قنوت وغیرہ کے اندر انسان جو ہے وہ ضرور درود کو پڑھے اور صلوات کو پڑھے. لیکن ممکن ہے لوگ کہیں یہ تو آپ کی روایات ہیں، کیونکہ اعتراض تو انہی کی طرف سے آتا ہے. تو ایک دوسرا بھی اس کا علماء نے جواب دیا کہ دیکھیے سورہ انبیاء میں بھی ہے جہاں فرشتوں کی اور ملائکہ کی بات ہوئی ہے، ان کے لیے قرآن نے کہا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن و رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں. ملائکہ تھکتے نہیں، تسبیح کرتے ہیں. اچھا، پھر دوسری جگہ پہ آپ پڑھتی ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اس سے پہلے کہا کہ وہ یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, یعنی سارے کے سارے ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. اور یہاں پر کہا کہ اللہ اور اس کے تمام ملائکہ جو ہیں, اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں کی کہ سارے کے سارے ملائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلوات خود تسبیح پروردگار شمار ہوتی. وہ آپ نے پچھلی آیتیں دیکھا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں, اور یہاں پر ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ مستقل درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ایک تسبیح ہے, جیسے امام نے فرمایا ہے کہ تکبیر و تسبیح شمار ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے خود یہ جو ذکر اگر پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر, یہ خود اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے اور اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. اچھا, بعض اوقات ایک لوگ اور سوال پوچھتے ہیں کہ مثلا ہمیں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا ہوتا ہے, 3 دفعہ پڑھنے. تو ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا 2 دفعہ ہم نے پڑھا, پھر صلوات پڑھ دیا, پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ اور پڑھ دیا, یا اس کو آخری میں پڑھنا ہے؟ تو اس میں اجازت ہے آپ کو کہ آپ درمیان میں, شروع میں, کہیں پر بھی ذکر کو پڑھنے کے بعد اور درود پڑھ سکتے ہیں. بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں, جو بھی آپ ذکر کر رہی ہیں رکوع اور سجود کے, اس میں بیچ میں, شروع میں, درمیان میں, کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.